السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربک اسٹڈی گروپ آف انڈیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے جو ہمارا ادب مہجری چل رہا ہے، اسی سلسلے کی یہ تیسری کڑی۔ اس سے پہلے ہم جبران خلیل جبران اور ایلیا ابو ماضی کے تعلق سے گفتگو کر چکے ہیں۔ چلیے اس لیسن کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس لیسن کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ٹیلی گرام چینل کو جوائن کر سکتے ہیں، جہاں پر ہم ڈیلی 2 کوئزز صبح اور شام میں شیئر کرتے ہیں، یعنی 50 کوشچن، اور اسی طرح ہر ہفتے عربک کے ہم ہر سنڈے ایک موک ٹیسٹ آپ کے سامنے لایا کریں گے۔ تو یہ کافی اچھا انیشیٹو ہے۔ آپ ہمارے ٹیلی گرام کو جوائن کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ہم سے کنٹیکٹ کریں۔ چلیے اس لیسن کو شروع کرتے ہیں۔ تو یہ نصیب عریضہ ہیں، ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نصیب عریضہ کی یہ کتاب یعنی یہ دیوان الارواح الحائرہ کافی مشہور ہے۔ نصیب عریضہ، ان کا پورا نام نصیب بن اسعد عریضہ ہے۔ ان کی پیدائش 1827 میں ہوئی اور اسی طرح ان کی وفات 1946 میں ہوئی۔ شاعر ادیب، شاعر ہیں، ادیب ہیں۔ من مؤسسی الرابطہ القلمیہ فی المہجر الامریکی، رابطہ قلمیہ کے مؤسسین میں سے ہیں، فاؤنڈرز میں سے ہیں۔ کہاں؟ مہجر الامریکی یعنی المہجر امریکی شمالی میں۔ تو اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے کہ مؤسسی الرابطہ القلمیہ کون ہیں۔ سب سے پہلے جبران خلیل جبران، ایلیا ابو ماضی، نصیب عریضہ، اسی طرح میخائیل نعیمہ۔ ولدہ نصیب عریضہ فی شہر، نصیب عریضہ پیدا ہوئے 1887 میں، یہ یاد کرنا ہے۔ پھر کہاں پیدا ہوئے؟ فی مدینت حمص، حمص میں پیدا ہوئے، حمص کے شہر میں، بشمال سوریہ، جو کہ سوریہ میں ہے یعنی شام میں ہے۔ لوالدین ارثوذکسین، یعنی یہ مذہب ریلیجن بتایا گیا ہے، عیسائی مذہب، ان کا ایک فرقہ ہے یہ۔ ہما اسعد عریضہ و سلیمہ حداد، تو ان کے باپ کا نام اسعد عریضہ ہے اور ان کی ماں کا نام سلیمہ حداد ہے۔ سلیمہ حداد یعنی یہ کس کی بہن ہے؟ عبد المسیح حداد کی، ٹھیک ہے۔ تلقى تعلیمہ الابتدائی بمدرسۃ حمص الروسیہ المجانیہ، انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی؟ جو فری کا مدرسہ تھا، ٹھیک ہے، مدرسہ حمص کا مدرسہ جو روسی تھا، وہاں پر حاصل کی۔ وعندما ظہر تفوقہ فی الدراسۃ اختارتہ الجمعیہ الروسیہ الامپراطوریہ، جب ان کی کافی اچھے ممتاز نمبر لائے اور ان کا تفوق ظاہر ہوا اسٹڈی میں، تو جمعیہ روسیہ یعنی اس کمیٹی نے، جو رشین کمیٹی تھی، اس نے ان کو چن لیا لیکمل تعلیمہ الثانوی، تاکہ یہ اپنی سیکنڈری ایجوکیشن کو جاری رکھیں۔ فی مدرسۃ المعلمین، مدرسۃ المعلمین جو کہ روسیہ میں موجود تھا، مدرسۃ المعلمین رشین اسکول، ٹھیک ہے، جو کہ مدینہ الناصرہ فی فلسطین میں ہے۔ یعنی ان کی سیکنڈری ایجوکیشن کہاں ہوئی؟ یہ یاد رکھنا ہے آپ کو، فلسطین میں۔ کس مدرسے میں؟ مدرسۃ المعلمین رشین اسکول معلمین کا، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ان کی وہ تعلیم کہاں ہوئی؟ حمص میں، یعنی سوریہ میں، پرائمری اور ابتدائی تعلیم۔ عاش نصیب عریضہ منذ سنۃ 1900 فی القسم الداخلی لمدرسۃ الناصرہ حیث التقى بعد سنتین، 1900 کے بعد 2 سال یہ مدرسۃ ناصرہ میں رہے، ٹھیک ہے۔ حیث التقى بعد سنتین، جہاں 2 سال کے بعد، 2 سال گزارنے کے بعد، مدرسۃ المعلمین الروسیہ میں بتلمیذ جدید، ایک نئے اسٹوڈنٹ سے ملے۔ اصبح فیما بعد، جس کے بعد ان سے ان کی فرینڈشپ ہو گئی اور کلاس میٹ ہوئے۔ زمین اللہ مدى حیاتہ ہوا میخائیل نعیمہ، میخائیل نعیمہ سے ان کی وہاں ملاقات ہوئی اس مدرسے کے اندر، مدرسۃ المعلمین الروسیہ میں، جہاں ان دونوں کی فرینڈشپ ہو گئی اور کافی اچھی فرینڈشپ ہو گئی۔ اسی طرح کما التقى بزمیل آخر هو الشاعر عبد المسیح حداد، دوسرے ایک اور فرینڈ سے ملے یعنی عبد المسیح حداد سے، ٹھیک ہے، عبد المسیح حداد۔ پھر ان کی بہن سے ان کی شادی، ان کی بہن سے، یا ابھی دیکھتے ہیں کیا رشتہ ہے ان کا، اس سے شادی ہو گئی۔ وَأَمْضَى فِي مَدْرَسَةِ النَّاصِرَةِ مُدَّةَ 5 سنوات عنہا خلالها تعلیمہ، ٹھیک ہے۔ تو 5 سال تک مدرسہ الناصرہ میں پڑھے۔ 2 سال کے بعد کس سے ملاقات ہو گئی تھی؟ میخائیل نعیمہ سے، ٹھیک۔ ہاجر الی نیو یارک سنۃ 1905، نیو یارک کی طرف انہوں نے 1905 میں ہجرت کی۔ جبران نے 1895 میں، ایلیا ابو ماضی نے 1912 میں اور 1912 میں، اور انہوں نے 1905 میں۔ فانشا مجلۃ الفنون سنۃ 1913، چنانچہ انہوں نے مجلۃ الفنون کو 1913 میں
اس کو اسٹیبلش کیا، یہ مجلۃ الفنون رابطہ قلمیہ کا سمجھا جاتا ہے، وَأَغْلَقَ پھر اس کو بند کر دیا، ثم عَادَ پھر اس کو جاری کیا، اب اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ عامل فی التجارت تجارت یعنی بزنس کی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، چاچا کے ساتھ، ثم تولی تحریر مرآۃ المغرب الجریدۃ الیومیہ، اسی طرح یہ رئیس التحریر ہوئے مرآۃ الغرب کے جو کہ ڈیلی صحیفہ تھا۔ اسی طرح آپ نے پچھلی بار دیکھا کہ ایلیا ابو ماضی بھی مرآۃ الغرب کے رئیس التحریر بنے، جو کہ ان کے ایلیا ابو ماضی کے سسر نجیب دیاب کا ہے مرآۃ المغرب، ٹھیک ہے۔ اسی طرح رئیس التحریر رہے یہ فجریدۃ الہدا کے، جریدہ ہدا کے۔ دیوانہ الوحید ان کا ایک ہی دیوان ہے، الارواح الحائرہ، یہ دھیان رکھنا۔ جبران خلیل جبران کی کچھ کتابیں ہیں، الارواح الاجنحہ المتکسرہ والارواح المتمردہ، تو ان کی کتابوں کے ساتھ اس کو ملایا جاتا ہے اور سوال میں پوچھا جاتا ہے کہ الارواح الحائرہ کون سی ہے یا شاذ کون سی ہے، اس طرح سے کوئی سوال بنتا ہے تو آپ کو پتہ لگنا ہے کہ الارواح الحائرہ یہ کس کا دیوان ہے؟ نصیب الرضا کا ہے۔ کیا دیوان ہے، یہ نہ قصیدہ ہے نہ روایہ ہے، کچھ نہیں ہے بلکہ دیوان ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ الذی صدر سنۃ 1940 جو 1946 میں جاری ہوا، ٹھیک ہے، پبلش ہوا۔ والذی یحتوی علی 95 قصیدہ جس میں 95 قصیدے ہیں، دیوان ہے جس میں 95 قصیدے ہیں، منہا مطولتان جس میں 2 بڑے قصیدے ہیں، ایک کا نام ہے علی طریق ارم فی 236 بیتن، جس میں ایک قصیدے کا نام علی طریق ارم ہے، لمبا ہے، جس میں 236 المطولہ الاخری بعنوان، دوسرا جو لمبا قصیدہ ہے 95 قصیدوں میں سے ایک ہے احتضار ابی نواس، اس میں شاعر ابو نواس کے جو موت کا وقت تھا اس کا تذکرہ کیا ہے، کتنے فی 72 بیتن استوحى فیہا احتضار الشاعر العباسی ابی نواس، انہوں نے جس میں شاعر عباسی شاعر ابو نواس کی جانکنی کے وقت کی باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں، تزوجہ نصیب عریدہ، نصیب عریدہ نے شادی کی کب؟ 1922 میں، کس سے؟ سیدہ نجیبہ سے شادی کی، نجیبہ حداد سے، جو کون ہے؟ شقیقۃ الشاعرین عبدالمسیح حداد اور ندرہ حداد کی بہن ہیں، یعنی عبدالمسیح حداد و ندرہ حداد نصیب عریدہ کے سالے ہیں دونوں۔ ولم ینجبا اطفالا، لیکن نصیب عریدہ اور نجیبہ حداد کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد عینہ کا محرر فی القسم العربی فی مکتب الاستعلامات الحربیہ الامریکہ، انہوں نے یہاں پر کام کیا ہے، یعنی ایک رائٹر کے طور پر وہاں رکھا گیا ان کو عربی ڈپارٹمنٹ میں، فی مکتب الاستعلامات، یہاں ان کو انکوائری آفس اس طرح کی چیزوں میں جیسے CBI وغیرہ اس طرح رکھا گیا امریکہ کے یہاں۔ وعمل فیہ نحو سنتین، اور وہاں پر 2 سال کام کیا ان کی زندگی میں، یہ آپ کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو افیہ فی مدینۃ بروکلن، ان کی وفات کہاں ہوئی؟ مدینۃ بروکلن میں۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا جبران کی موت کہاں ہوئی؟ نیو یارک میں، لیکن وہ دفن کہاں ہوئے؟ لبنان میں۔ پھر ایلیا ابو ماضی کی وفات کہاں ہوئی؟ نیو یارک میں، ان کو دفن بھی وہیں کیا گیا۔ پھر آپ دیکھیں تو افیہ فی مدینۃ بروکلن، ان کو بھی یعنی جب مہجر میں گئے تو مہجر میں ہی ان کی موت ہوئی، ٹھیک ہے۔ الارواح الحائرہ یہ دیوان ہے ان کا۔ اسرار البلاط الروسی یہ قصہ ہے، مترجمہ ہے، ٹھیک ہے، کہانی ہے اور اس کو ترجمہ کیا گیا ہے۔ یتمیز شعرہ بالرقۃ والحنین للوطن، ایلیا ابو ماضی کی طرح، والحنین للوطن، ٹھیک ہے، ان کے شعر میں کیا ہے؟ نرمی ہے اور اسی طرح وطن سے کچھ پیار محبت دکھائی گئی ہے۔ وقد جمعہ فی دیوان، اور ان اشعار کو انہوں نے جمع کیا ہے دیوان، کیا نام ہے اس کا؟ الارواح الحائرہ، کافی مشہور ہے۔ الذی توفی قبل 4 ایام من صدورہ، جس دیوان کے صادر ہونے سے پہلے، پبلش ہونے سے پہلے 4 دن پہلے ان کی موت ہو گئی۔ کافی اہم ہے یہ، مطلب یہ سوال آ سکتا ہے کہ من الشاعر ومن الادیب من شعراء المہجر الذی قد توفی قبل 4 ایام من صدور دیوانہ الارواح الحائرہ، یا نام نہیں بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اور ان کے 2 قصے ہیں، الصمصامہ و دیق الجن الحمسی، یہ اسٹوری ہیں، قصہ ہیں، ٹھیک۔ نصیب عریدہ، یقول نصیب بن اسعد عریدہ فی قصیدتی، اپنے قصیدے میں کہتے ہیں، کون سا قصیدہ؟ ام الحجارۃ السود، کالے پتھروں کی ماں، یعنی کالے پتھروں والی، کس کو انہوں نے کس کو یہ بیان کیا؟ مدینۃ و ہمس شہر کو، ہمس سٹی کو یہ کالے پتھروں والی ماں کہا ہے، یہ سوال بن سکتا ہے یہاں سے، ٹھیک ہے۔ کلنا یہواکی یا کعبۃ الابطال ان تراکی غمد لسیف اللہ فی مسواکی، وہی القصیدۃ الشہیرہ، یہ کافی مشہور قصیدہ ہے، التی یقول فیہا، جس میں یہ کہتے ہیں، یا دہر قطال البعاد عن الوطن، کافی لمبا زمانہ ہو گیا کہ ہم وطن نہیں گئے، لا عودۃ ترجا وقد فات الطعن زعن خذنی الی حمسی، ٹھیک ہے۔
کیا کوئی لوٹنے کی امید ہے؟ کافی لمبا وقت گزر چکا ہے، چلیے مجھے حمص لے چلیے۔ یہاں پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، الحنین للوطن یا دہر قد طال البعاد عن الوطن هل عودة ترجى وقد فاضت ضاع۔ یہاں ان کے قصائد میں سے آپ دیکھیں، یا نفس ہے، النہایہ بھی ہے، حمص بھی ہے، علقت عودی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ نصیب الی نیو یارک عام 1905، نصیب عریضہ نے نیو یارک کی جانب 1905 میں ہجرت کی۔ وکان عمرہ لا یتجاوز 17 سنہ، اس وقت ان کی عمر 17 سال سے زیادہ نہیں تھی، یہ آپ یاد رکھیں۔ واشتغل فی المصانع، فیکٹریوں میں، کمپنیوں میں کام کیا، انڈسٹریز میں کام کیا، والمتاجر المختلفہ، اور مختلف کمپنیوں میں کام کیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ وکانت الحیات الشاقہ، ان کی زندگی دشوار تھی۔ آپ نے اس سے پہلے جبران کے بارے میں بھی یہی پڑھا، غریب تھے، ایلی ابو ماضی کے بارے میں بھی پڑھا، غریب تھے، نصیب عریضہ کے بارے میں غریب تھے۔ تو گویا کہ جتنے لوگوں نے بھی ہجرت کی ہے سوریہ اور لبنان سے، تو ان کا مقصد ہی بیچاروں کا یہ تھا کہ وہاں ان کی زندگی اچھی ہو جائے۔ ولم یخفف عنہ آلامها، لیکن ان کی زندگی سے غم دور نہیں ہوئے، الا عالم الشعر عنہا آلامہا، ان کی زندگی سے کسی چیز نے درد کو دور نہیں کیا، ہلکا نہیں کیا، مگر شعری دنیا نے، جس کو انہوں نے پسند کیا، ٹھیک ہے۔ فی سنۃ 1912 میں انہوں نے اسسا مطبعۃ، ایک مطبع جاری کیا، ٹھیک ہے۔ پھر اصدر منہا، اسی مطبعے سے، اسی پبلشنگ ہاؤس سے مجلۃ الفنون جاری کیا، ٹھیک ہے۔ التی احتلت مکانا محترما فی الجالیۃ العربیہ بامریکہ، جس کا امریکہ میں جو کالونی تھی، یا امریکہ میں جہاں یہ جا کر رہے، امریکہ شمالیہ میں، اس کو کافی بڑا مقام ملا۔ اہتمت بشؤون الآداب والفنون الرفیعہ، جہاں اس نے ادبی معاملات پر گفتگو کی، ولکنہا احتجبت، لیکن رک گیا، یعنی اس کو بند کر دیا گیا، لظروف الحرب العالمیہ الاولی سنۃ 1914، پہلی عالمی جنگ، ورلڈ وار 1914 میں جو ہوئی، 1914 سے 1919، اس کی وجہ سے جو حالات تھے، اس کو بند کرنا پڑا۔ بعد ان صدر منہا عشرۃ اعداد، صرف 10 شمارے اس سے نکلے تھے، ثم عاد لیصدرھا، پھر اس کو جاری کرنے لگے، مرتن اخری سنۃ 1916 میں، 1913 میں جاری ہوا، ٹھیک ہے۔ پھر 1914 میں بند ہوا، 10 ہی جاری ہوئے تھے، پھر 2 سال کے بعد 1916 میں پھر سے، وظلت تصدر حتی سنۃ 1918، پھر اس کے بعد پھر سے جاری کرنے لگے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ 1918 میں پھر بند ہو گیا۔ ثم توقفت، پھر کیوں بند ہوا دوسری بار؟ ثم توقفت بسبب الظروف المادیہ، یعنی مالی حالات کی وجہ سے، فاشتغل فی التجارہ مع ابناء عمہ، اپنے چچیرے بھائیوں کے ساتھ، اپنے چچا کے بیٹوں کے ساتھ تجارت میں لگ گئے، ٹھیک ہے۔ تو پتہ لگا 1913 میں شروع ہوا، 1914 میں بند ہوا، پھر اس کے بعد 1916 میں شروع ہوا، 1918 میں بند ہو گیا، اور اس کے ٹوٹل شمارے جو آگے شاید آئے گا 29 نکلے تھے، ٹھیک ہے، اس کے ٹوٹل شمارے 29 نکلے تھے۔ وَلَكِنَّهُ شَعَرَ أَنَّ آمَالَهُ قَدْ انْهَارَتْ، اوکے، لیکن ان کو احساس ہو گیا تھا کہ اب ان کی آرزوئیں مر چکی ہیں، ان کی آرزوؤں کا جنازہ نکل چکا ہے۔ فَامْتَلَأَتْ كِتَابَاتُهُ الشِّعْرِيَّةُ، لہذا ان کے جو شعری، ان کی رائٹنگس ہیں، والنثریہ، اور نثری رائٹنگس ہیں، یعنی پوئٹری اور پروز دونوں، بروح الحزن والاسى، جہاں پر غم ملتا ہے، امیدی ملتی ہے، تنہائی ملتی ہے، والتشاؤم، اور پیسمسٹک، یعنی پیسمسٹک ملتے ہیں۔ تزوج نصیب عریضہ، نصیب عریضہ نے شادی کی 1922 میں۔ ترکت تجارت کو چھوڑا، وتسلم ریاست، رئیس التحریر بنے جریدۃ المغرب کے، مرآۃ المغرب کے، جو کس کا تھا؟ نجیب دیاب کا تھا۔ ثم انتقل، پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ کر کیا کرا؟ جریدۃ الہدیٰ کے رئیس التحریر بنے، جو کس کا تھا؟ نعوم مکرزل کا تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں ان کے جو لکھا ہے انہوں نے، اسرار البلاط الروسی، یہ ان کا جو روایہ ہے، ناول ہے، جس کو ترجمہ کیا انہوں نے روسیہ سے، ٹھیک ہے۔ دیق الجن الحمصی، یہ کیا ہے؟ قصہ ہے، منشورہ فی مجموعۃ الرابطہ القلمیہ، رابطہ القلمیہ کا جو مجموعہ شائع ہوا تھا اس میں تھا یہ۔ الصمصامہ، یہ بھی قصہ ہے جو کہ اسی میں جاری ہوا۔ اسی طرح انہوں نے وَلَهُ مقالات و فصول مختلفہ نشرها فی مجلات و جرائد، اسی طرح کئی مقالے اور اسی طرح کئی فصول ہیں جو انہوں نے مختلف مجلات اور جریدوں میں شائع کروائی ہیں۔ مجلۃ الفنون کے بارے میں جو ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ 1913 میں جاری ہوا، پھر اس کے بعد مجلۃ شہریہ ہے، یہ بھی دھیان رکھنا ہے، اس کے بعد 1914 میں بند ہوا، پھر 1916 میں شروع کیا تو 1918 میں بند ہو گیا، ٹھیک ہے، لاسٹ بار نہائیاً، یعنی پھر شروع نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد مجموع اعدادہ، کتنے شمارے نکلے اس سے؟ 29 شمارے نکلے۔ آخر میں بند ہونے کی وجہ کیا تھی؟ مالی، فائنینشیل پرابلم تھی، اور 1914 میں بند ہونے کی وجہ کیا تھی؟ وہ پہلی عالمی جنگ۔ نصیب عریضہ نے جو مجلہ نکالا، مجلۃ الفنون، اس میں صرف انہوں نے ہی نہیں لکھا، بلکہ جبران خلیل جبران نے لکھا، میخائیل نعیمہ نے لکھا، ایلی ابو ماضی نے لکھا، رشید ایوب نے لکھا، عبد المسیح حداد نے لکھا، ولیم کاتسفیلس نے لکھا، ندرہ حداد نے لکھا، ٹھیک ہے، جو کہ سارے کے سارے اعضاء الرابطہ القلمیہ ہیں، یعنی الامریکہ الشمالیہ میں، نیو یارک میں۔
ان کا قول ہے، انہوں نے کہا سوف نقدم لقرائنا، جو ہمارے قارئین ریڈرز ہیں ان کے لیے ہم بہت اچھی اچھی عربی بکس پیش کریں گے۔ ہدفنا، ہمارا مقصد کیا ہے، وہ ان نترجم الی العربیہ اجمل ما فی اللغات الاخرى، کہ جو ادر لینگویجز میں جو سب سے اچھی چیزیں ہیں، خوبصورت ادبی لٹریچر ہے، اس کو ہم عربی میں منتقل کریں گے۔ تو آج کا ہمارا یہ لیسن ختم ہوا۔ آپ کا اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ابھی تک آپ نے ہمارے ٹیلی گرام چینل کو جوائن نہیں کیا ہے تو ضرور جوائن کریں، کافی انشاءاللہ آپ کو مدد ملے گی، ہیلپ ملے گی، کیونکہ موک ٹیسٹ ہر جگہ نہیں مل رہے ہیں اور اسی طرح کوئزز کوشچن وغیرہ نہیں مل رہے ہیں، جس سے آپ کو چیزوں کو یاد کرنے میں اور اچھے طریقے سے آپ کا انالائسس کرنے میں کہ آپ کو یاد ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، آپ کی پڑھائی کس طریقے سے ہو رہی ہے، کافی مدد ملے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔